بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حسین الطاف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تو آج ہم بات کریں گے چھوٹے میاں صاحب اور بڑے میاں صاحب کے بارے میں۔ مطلب شہباز شریف صاحب لندن میں آج نواز شریف صاحب سے ملنے گئے ہوئے تھے۔ اچھا، وہاں پہ انہوں نے کچھ اہم ٹاپکس تھے جن پہ انہوں نے بات کرنی تھی آج۔ ایک تو آرمی چیف کے حوالے سے انہوں نے بات کرنی تھی، دوسرے نمبر پہ انہوں نے جو پاکستان کے اندر حالات ہیں، مہنگائی ہے، اوپر سے جو جنرل الیکشن ان کے سر پہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کے بارے میں ڈسکشن تھی۔ تو تیسرے نمبر پہ انہوں نے ایک چھوٹا سا پورشن، ایک چھوٹی سی ڈسکشن انہوں نے پنجاب حکومت کے بارے میں بھی رکھی ہوئی تھی۔ تو یہ آج اس ویڈیو میں ہم پوری کی پوری جو ان کی کہانی ہے، جو ملاقات ہوئی ہے، جو فیصلہ ہوا ہے، آج ہم سارا ڈسکس کرتے ہیں اس کے اندر۔ تو بہرحال پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں جو ان کی ملاقات آرمی چیف کے حوالے سے ہوئی ہے۔ اب شہباز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب سے ملاقات میں اب یہ طے کرنا تھا کہ آرمی چیف کی تعیناتی کس طرح کی جائے یا ایکسٹینشن دی جائے۔ بڑی ایک حیرانگی کی بات ہے، شہباز شریف صاحب وہ بھی نواز شریف صاحب سے یہ پوچھنے گئے ہوئے ہیں کہ کس کو آرمی چیف لگانا چاہیے۔ یار کم از کم بندہ تھوڑا سا سوچ لیتا ہے، تھوڑا سا بندہ ہسٹری کو دیکھ لیتا ہے، تھوڑا سا بندہ بیک گراؤنڈ کو دیکھ لیتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے جتنے بھی آرمی چیف لگائے ہیں تو اس کے بعد مجبوراً نواز شریف صاحب کو پھر میڈیا پہ آ کے رونا پڑتا تھا، کہتے تھے مجھے کیوں نکالا، پتہ نہیں وہ کس کو کہہ رہے ہوتے تھے، مجھے نہیں اس چیز کا پتہ۔ تو بہرحال اب نواز شریف صاحب نے جتنے بھی آرمی چیف لگائے ہیں تو اینڈ پہ آ کے ان کی پھر مخالفت کرتے تھے وہ۔ تو بہرحال اس کے اندر ایک جو چیز دیکھنے والی ہے، اب وہ یہ دیکھیں کہ اب اس کے نون لیگ کے اندر بھی دو گروپس ہیں، ایک شہباز گروپ ہے، دوسرا نواز گروپ ہے۔ اب جو شہباز گروپ کے لوگ ہیں یا شہباز گروپ کے جو بھی ممبرز ہیں، اب ان کے جو بیانات تھے وہ کہتے تھے جو آرمی چیف کی تقرری ہونی ہے، میاں چھوٹے میاں صاحب جائیں گے نواز شریف صاحب سے ملنے، تو اس میں طے ہوگا کہ ایکسٹینشن دینی ہے یا نئے آرمی چیف کی تقرری کرنی ہے۔ تو مطلب ان کی نظر میں جو شہباز گروپ ہے ان کے بیان میں یہ نظر آتا تھا کہ ایکسٹینشن کا جو دروازہ ہے ان کے بیانات میں کھلا ہوا تھا۔ وہ مطلب شہباز گروپ والے چاہتے تھے کہ ایکسٹینشن بھی دی جائے آرمی چیف کو۔ تو بہرحال جو نواز گروپ کے لوگ تھے ان کا یہ بیان ہوتا تھا کہ ایکسٹینشن کے حق میں ہم لوگ نہیں ہیں، آرمی چیف کی جو ٹائم پہ تقرری ہونی ہے، وہ آرمی چیف کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ ٹائم پہ ہو جائے گی۔ تو بہرحال ان کے آپس میں جو بیانات تھے ان میں کافی زیادہ کنفلکٹ تھا۔ یہ تو ہم نون لیگ کی بات کر رہے ہیں صرف، باقی پی ڈی ایم میں اگر دیکھا جائے تو وہ بھی اسی طرح کچھ کے کیا بیانات تھے، کچھ کے کیا بیانات تھے۔ تو بہرحال اس کے اندر فضل الرحمان صاحب نے بھی ایک بیان دے دیا، انہوں نے کہا جی میں کیوں پیچھے رہوں، مجھے بھی بیان دینا چاہیے، آخر وہ بھی ایک بہت بڑے لیڈر ہیں۔ تو انہوں نے بیان دیا ہے کہ الیکشن اور آرمی چیف کی جو تقرری ہے وہ ہماری مرضی سے ہوگی۔ مولانا صاحب نہ آپ ایم این اے ہیں، نہ آپ ایم پی ہیں، نہ آپ ناظم ہیں، اور نہ ہی آپ کونسلر ہیں۔ تو اتنی بڑی بڑی باتیں، اب وہ بھی آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے، تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھیں، آپ اپنی سیاست پہ توجہ دیں ابھی، کیونکہ یہ ابھی اتنے بڑے بیان دینے کا ٹائم نہیں ہے میرے خیال سے۔ وہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے جس کے بارے میں آپ بیان دے رہے ہیں، اور آپ کی اس ٹائم جو سیاسی حیثیت ہے، دیکھیں ایک ہلکے سے آپ ابھی تک ایم این اے بھی نہیں بنے اس دفعہ الیکشن میں، تو بہرحال اتنے بڑے بڑے بیان دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کی جو سیاست ہے وہ اب ختم ہو چکی ہے، دوبارہ عمران خان کو ہم اقتدار میں نہیں آنے دیں گے۔ تو ہم تو پہلے یہ دعا کرتے ہیں کہ آپ کسی طریقے آپ دوبارہ ایم این اے بن جائیں، کیونکہ ادھر جو آپ کی سیٹ کے آپ کے جو مخالف لڑتے ہیں علی امین صاحب، انہوں نے بھی قسم کھا رکھی ہے کہ مولانا صاحب کو ایم این اے نہیں بننے دینا دوبارہ۔ تو بہرحال آپ محنت کریں وہاں پہ اپنے حلقے کے اندر، دوبارہ ایم این اے بنے، سیٹ پہ دوبارہ آ جائیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اب ان کی یہ ڈسکشن دوسرے نمبر پہ ہونی تھی کہ جو مہنگائی ہے پاکستان کے اندر اس ٹائم، جو حالات بنے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر، کیا اس ٹائم الیکشن ہونا بہتر ہے کہ نہیں ہے۔ اب ان کو نظر آ رہا ہے اس ٹائم، پوری پی ڈی ایم کو نظر آ رہا ہے، اب میاں نواز شریف صاحب کا بھی یہی بیانیہ تھا کہ اگر الیکشن اس ٹائم ہو جاتا ہے تو اس ٹائم تو عمران خان کا جیتنا طے ہے،
کیونکہ جس طرح کی مہنگائی ہے، جس طرح کے پاکستان کے اندر حالات بن چکے ہیں، اور آئی ایم ایف سے قرضہ لینے کے بعد بھی مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. اور پیٹرول کی آپ دیکھیں انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر کافی زیادہ پرائس کم ہو چکی ہے، لیکن پاکستان میں ابھی تک کوئی اس معاملے میں ڈیسیجن نہیں لیا گیا. کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ اب کیا آگے پیٹرول کی قیمت کم ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی. اب یہ میاں صاحب ہمارے آئیں گے جب دورے کر کے وہاں سے، تو وہ بہرحال میاں صاحب جب دورے اپنے کر کے آئیں گے تو اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے کہ وہ عوام کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں یا آئی ایم ایف کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں. تو لہٰذا اب جو پی ڈی ایم ہے یا جو نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے، سارے کے سارے یہی چاہتے ہیں کہ الیکشن فی الحال نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ الیکشن اگر ہو جاتا ہے تو پوری طرح پی ڈی ایم ٹوٹ جائے گی. ویسے خیر دیکھا جائے تو پی ڈی ایم ویسے بھی ٹوٹنے والی ہے، اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ چل بھی نہیں سکتے. یہ ان کا حل تو اینڈ پہ یہی ہے، انہوں نے علیحدہ ہونا ہے، اپنے اپنے مفاد کی خاطر ابھی ساتھ ہیں ایک دوسرے کے. تو بہرحال ان لوگوں نے علیحدہ ہو کے دوبارہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا ہے. ایک چیز اور دیکھیں جو ہم نے تیسرے نمبر پہ ڈسکس کرنی تھی، پنجاب حکومت. اب پنجاب اسمبلی کے اندر ابھی تک اپوزیشن لیڈر نہیں دیا گیا نون لیگ کی طرف سے یا پی ڈی ایم کی طرف سے. اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اب ویسے تو نون لیگ جو ہے ایک جمہوری پارٹی ہے، یا ساری جو بھی پی ڈی ایم ہے ساری جمہوری پارٹیاں ہیں. اب ایک پنجاب اسمبلی کے اندر اپوزیشن لیڈر کا ہونا بہت ضروری ہے. اب یہ جمہوری پارٹیاں اتنی بڑی غلطی پتہ نہیں کیوں کر رہی ہیں. تو پنجاب اسمبلی کے اندر اپوزیشن لیڈر اسی لیے نہیں دیا گیا کیونکہ ان کی کوشش ہے کہ پنجاب ہم ان سے لے لیں اور کسی طریقے اپنی جو حکومت ہے، حکومت کا جو ٹینیور ہے وہ پورا کر لیں ہم. کہ جو اب ملاقات آج ہوئی ہے تو آخر میں ان کا جو فیصلہ ہوا ہے، ویسے ان کا دیکھیں تو بیانیہ اس میں شہباز گروپ کا اور تھا، نواز گروپ کا بیانیہ اور تھا، لیکن انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کر لیا. پھر آخر میں جو ان کا فیصلہ ہوا ہے ملاقات میں، وہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہ ہم کسی سے بلیک میل ہوں گے اور نہ ہی ہم کسی کے دباؤ میں آئیں گے. تو یہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے. اور اس میں انہوں نے ایک چیز جو بیان دیا ہے، اس کو تھوڑا سمجھیے گا ضرور اس بیان کو. انہوں نے کہا ہم کسی سے بلیک میل نہیں ہوں گے اور کسی کے دباؤ میں نہیں آئیں گے. اب اس کا مطلب وہ عمران خان کے علاوہ بھی کسی کا کہنا چاہ رہے ہیں وہ. تو یہ اب سمجھنے والی بات ہے، کیونکہ عمران خان کا انہوں نے صرف کہنا ہوتا تو وہ نام لے کے بھی کہہ سکتے تھے، اس طرح نہ کہتے. وہ عمران خان نے جو آج چارسدہ کے اندر جلسہ کیا ہے تو اس کے اندر انہوں نے واضح ایک چیز کہی ہے کہ جو ایک پرامن انقلاب ہے اس کو روکنے کی کوشش نہ کی جائے. انہوں نے کہا کہ میں اس حکومت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، یہ الیکشن کی ڈیٹ دے دیں، میں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. پھر بیٹھ کے معیشت پہ بھی بات ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ نگران حکومت کے بارے میں بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن الیکشن کی ڈیٹ یہ دے دیں. نہیں تو پھر انہوں نے پوری تیاری کی ہوئی ہے اور پوری طرح وہ ایک ایسے سمجھ لیں کہ وہ ایک یونین کونسل کے لیول پہ بھی آ کے وہ ایک اپنی جو گروپس ہیں ان کو بھی پی ٹی نے ایکٹیو کیا ہوا ہے. مطلب ہر لیول پہ، چھوٹے بڑے ہر لیول پہ انہوں نے اپنی ٹیموں کو ایکٹیو کیا ہوا ہے اور وہ کسی ٹائم بھی کال دے سکتے ہیں. تو اسی لیے ابھی وہ انتظار کر رہے ہیں اس چیز کا. اب اگر یہ اپنے نون لیگ پی ڈی ایم اپنے بیانیے پہ ڈٹی رہتی ہے تو ڈیڑھ ہفتے کے اندر وہ پھر اپنا اعلان کر کے اپنی کال دے کے تو پھر وہ اسلام آباد کی جانب بڑھیں گے. باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. فی الحال کے لیے اللہ حافظ.